اور بار بار مشق کروانے کے بعد جب اس طرح آواز بن جائے، پھر اس کے بعد الف بھی ساتھ پڑھیں، جیسے ہا، اور لفظ ہا دو حرفوں سے مرکب ہے، ہا اور الف، اور پھر اس کے بعد منہ کھولے، کیونکہ اس کے بعد الف ہے اور الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے ہا، نہ ایک الف سے کم ہو جیسے ہا، اور نہ ایک الف سے زیادہ ہو جیسے ہا۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہا کی اس طرح مشق کروانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی ہا آ جائیں تو اس طرح ادائیگی کریں جیسے الحمد، بلکہ اس طرح مشق کروانے کا مقصد صحیح ادائیگی اور ہا اور ہا کے درمیان واضح فرق کرنا ہے، تاکہ اگلی تختیوں میں بچے کے لیے مشکل پیش نہ ہو۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے ہا کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، جیسے ہا۔ بعض بچے الف کے بعد حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا۔ بعض بچے ہا کے الف کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا۔ بعض بچے ہا کو ہا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ہا پڑھنا چاہیے نہ کہ ہا۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھ رہا ہے، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ بچے کے سامنے پہلے صحیح ادائیگی کرے، جیسے ہا، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے ہا، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے، کیونکہ بچہ اپنے ذہن کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح ادائیگی ہے ہا۔ غلطیوں کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا، جیسے ہا، یہ غلط ہے۔ حمزہ کے ساتھ پڑھنا، جیسے ہا، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے ہا، یہ غلط ہے۔ ہا کی جگہ ہا پڑھنا، یہ غلط ہے۔